السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا پورا حق ادا کیا۔ آج کی اس پررونق محفل میں میرا موضوع کلام ہے مسلم لڑکیوں میں بے راہ روی کے اسباب، بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ۔ اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگاہ نہ تھی، اب ہے وہ شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ بیٹی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، گھر اور خاندان کی آبرو ہوا کرتی ہے، آج وہی بیٹی مسئلہ بنی ہے اور مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اس بیٹی کی بے راہ روی سے گھر پریشان ہے، خاندان پریشان ہے، سماج پریشان ہے۔ میری دینی بہنوں، بگڑتی بیٹیوں کے بارے میں ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ بیٹیاں بنتی کیسی ہیں، بیٹیوں میں تقویٰ کہاں سے آتا ہے، بیٹیاں آبرو والی کیسی بنتی ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ آل عمران سے کیا، جس آیت میں اللہ رب العزت نے مریم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مریم کون ہے؟ یہ وہ مریم ہے جنہیں یہ اعزاز ملا، اللہ کے ملائکہ نے، اللہ کے فرشتوں نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے پاک کر دیا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ نے تمہیں تمام جہاں والی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ مریم علیہ السلام کو یہ مقام کیسے ملا؟ مریم امت کی اور انسانیت کی ایک مثالی بیٹی کیسے بنی؟ کیا اسباب تھے؟ سبب پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلی چیز ماں باپ کی صلاحیت، وہ نیک ماں باپ کی بیٹی تھی۔ دوسری چیز ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کا تقویٰ، ماں باپ کی دعائیں، اور کب ابھی بچی دنیا میں نہیں آئی، ماں کے پیٹ میں ہے تبھی سے ہونے والی دعائیں۔ اللہ نے مریم کی یہ دعا نقل کی ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یعنی مریم کی ماں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، پروردگارہ جو حمل اس وقت میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، پروردگارہ اس نظر کو مجھ سے قبول فرما لینا، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ مریم جیسی اولاد کب ملتی ہے؟ مریم جیسی بیٹی کیوں ملتی ہے؟ مریم رہتی دنیا تک کے لیے مثالی کیوں بنتی ہے؟ ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کا تقویٰ، ماں باپ کی دعائیں، اور آگے جب ولادت ہوئی وہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہو گئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اسے اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم کے شر سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ولادت کے وقت دنیا کے ہر ایک انسان کو شیطان کچوکا لگاتا ہے، جس سے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہر بچہ روتا ہے، جس سے کوئی اگر محفوظ رہی تو مریم محفوظ رہی، اور مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مریم چونکہ مثالی بیٹی تھی اسی لیے مثالی ماں بنی۔ جو آج مثالی بیٹی ہوتی ہے وہی کل مثالی ماں بن سکتی ہے، جو آج مثالی بیٹی نہ بنے وہ کل مثالی ماں بھی نہیں بن سکتی۔
میری دینی بہنوں، یہ سورہ آل عمران کا مضمون تھا جو ہمیں اور ہماری ماں اور بہنوں کو بتاتا ہے کہ اولاد، ذریت، بیٹیاں کیسے سنورتی ہے، کیسے نکلتی ہے اور اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی سے رونق حیات ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی دل کا چین ہے، بیٹی دل کا قرار ہے، اور بیٹی کا والدین سے بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ کیسا جذباتی تعلق؟ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی فاطمہ سے تعلق تو دیکھیے۔ آپ نے کہا میں الگ نہیں، فاطمہ الگ نہیں، فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے۔ یہ صرف نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نہ تھے اپنی بیٹی کے تعلق سے، دنیا کے بہت سارے والدین کے جذبات ہیں اپنی بیٹیوں کے تعلق سے۔ اس لیے میری بہنوں، بیٹیاں آتی ہیں بشارتیں لاتی ہیں، اس لیے بیٹی کو جنت کا ٹکٹ کہا گیا کہ بیٹی جب دنیا میں آتی ہے اپنے والدین کے لیے بشارت لے کے آتی ہے، جنت کا ٹکٹ لے کے آتی ہے کہ اے ابا جان، اے امی جان، اللہ رب العزت نے آپ دونوں کو جنت دینے کا ایک ذریعہ مجھے بنایا ہے۔ لیکن یہی بشارتیں لانے والی بیٹیاں آج ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ آج یہ بیٹیوں کی وجہ سے رسوائیاں آ رہی ہیں، آج یہ بیٹیوں کی وجہ سے تباہیاں آ رہی ہیں، آج یہ بیٹیوں کی وجہ سے گھر اور خاندان میں بربادیاں آ رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بیٹیاں خود کو نارے جہنم کے راستے پہ چلا کر اپنے والدین کی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مسلم نوجوان بچیاں اپنی جوانی کا سودا کر رہی ہے، اپنی پاک دامنی کا سودا کر رہی ہے، اپنی شرم و حیا کا سودا کر رہی ہے، اور اس راستے پر چلتے چلتے اپنے دین کو بیچ رہی ہے، اپنے عقیدے کو بیچ رہی ہے، اپنے دین کا سودا کر رہی ہے، اور فتنہ ارتداد کا شکار ہو کر بسا اوقات اپنی جان کا بھی سودا کر رہی ہے۔ میری دینی بہنوں، ہمارا اور آپ کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے بہت دور ہو گئی، آپ صحابیات کی سیرتوں سے بہت دور ہو گئی۔ آپ پڑھیے صحابیات کی سیرتوں کو، خیر القرون کی زندگی کو پڑھیے، آپ کو بڑا حوصلہ ملے گے، اور ایسی خواتین، ایسے نمونے آپ کو ملیں گے استقامت کی پیکر، با